اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ پاک آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، کہا تو وہ ثنا کو پہنچ گیا، اس نے تعریف کر دی۔ اور ہم پچھلے پارٹس میں یہ جان چکے ہیں کہ جس نے احسان کرنے والے کی تعریف کی گویا اس نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ کے تعلق سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے، اور آج ہم مزید شکریہ کے تعلق سے کچھ باتیں جانیں گے۔ شکریہ، بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یا جن کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمارے گھر سے لے کر ہمارے پڑوس سے لے کر ہمارے تعلیمی ادارے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کا احسان یاد کر کے ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والدین یعنی ماں باپ، مدر اینڈ فادر کا حق وہ نہیں ہے کہ اس سے بندہ کبھی عہدہ برا ہو جائے، کبھی آزاد ہو جائے کہ ماں باپ کا اس نے حق ادا کر دیا، بلکہ ماں باپ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اس کی حیات اور وجود کا سبب ہیں۔ تو دنیا کی ساری نعمتیں جو اس بندے کو میسر ہے، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ دنیا میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی منصب پر فائز ہیں، آپ جو بھی ہیں وہ آپ اپنی حیات، اپنی زندگی اور اپنے وجود، جو آپ کا وجود ہے اس کے سبب ہیں، اور والدین اس کے وجود کا سبب ہیں کہ والدین اگر نہیں ہوتے تو آپ نہیں ہوتے، اور آپ نہیں ہوتے تو یہ جتنے بھی شعبہ جات میں نے بیان کیے، مثال کے طور پر چند ایک بیان کیے، اس میں سے آپ کسی بھی منصب کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب آپ ہوتے ہی نہیں تو آپ کیسے انجینئر بنتے، کیسے ڈاکٹر بنتے، کیسے ٹیچر بنتے؟ تو ماں باپ اصل میں آپ کے وجود و حیات کا سبب بنے۔ تو ماں باپ تو وہ ہیں کہ جن کا وقتاً فوقتاً شکریہ ادا کرنا بنتا ہی بنتا ہے، اور ان کا شکریہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو ہر طرح اللہ کی رضا کے لیے راضی کیا جائے، ان کو خوش رکھا جائے، جو جائز حکم وہ دیں اس پر عمل کیا جائے، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ کی جائے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کی جائے، ان سے نظر نہ ملائی جائے، اور ان کے ہر طرح سے آرام کا خیال رکھا جائے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، اور یہ چند باتیں میں نے بیان کی، ایک تفصیلی باب اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس میں موجود ہے۔ تو یہ ماں باپ ہیں کہ جن کا حق وہ ہے کہ ایک انسان وہ کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا، بس یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی بارگاہ میں ان کو شکریہ ادا کرتا رہے، ان کے احسان یاد کر کے ان کی پریشانیاں جو اس کی پیدائش میں انہوں نے، اور پیدائش سے لے کر اس کے بڑا ہونے تک جو انہوں نے برداشت کی، ان کو ذہن میں لا کر ان کو شکریہ ادا کرتا رہے، ان کی اطاعت کرتا رہے، ان کی فرما برداری کرتا رہے، ان کو خوش رکھے، کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کی تکلیف کا باعث بنے، ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو ان کی تشویش کا باعث بنے، ان کو پریشان کر دے، ان کو فکر میں ڈال دے کہ نہ جانے میرا بچہ کہاں ہوگا، بتا کر جاتا ہے، بتا کر نہیں گیا۔ تو یہ ساری باتیں ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں باپ اس کی حیات اور وجود کا سبب ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، اور یہ نہیں ہوتا تو جتنے بھی مناصب دنیا میں اس نے حاصل کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو وہ سب ماں باپ کی ہی بدولت ہیں۔ تو ماں باپ وہ ہیں کہ جن کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کہ ان کا وقتاً فوقتاً شکریہ ادا کرے، اور شکریہ ادا کرنے کے انداز میں نے آپ کو ابھی بیان کیے۔ اسی طرح ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اور اگر عالم دین بن رہے ہیں تو آپ کے عالم علم دین کے استاد ہیں۔ تو یہ تمام عقل والوں کے نزدیک یہ بات تو مسلم ہے کہ ان کی ناشکری نہ کی جائے، اور ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو انہوں نے احسان کیا اس کے بدلے میں احسان کیا جائے، اور پرلے دردی کی ناشکری یہ ہے کہ ان کے احسان کو مانا ہی نہ جائے، ان کے احسان کو تسلیم ہی نہ کیا جائے، اور جیسے عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ میرے ٹیچر نہیں ہے، میرے استاد نہیں ہے، میں نہیں مانتا ان کو اپنا استاد، اگرچہ پڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے، کبھی بھی استاد کے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پڑوسن ہے اور وہ اپنی دوسری پڑوسن کو کوئی کھانا وغیرہ بھیجتی ہے، تو عموماً وہاں سے یہ تاثرات ملتے ہیں کہ یہ کھانا صحیح نہیں بیچا، بچا ہوا بھیج دیا، لو ہڈیاں بھیج دیں،
بچا ہوا سالن بھیج دیا، اس میں تو بوٹیاں ہی نہیں ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں یہ سننے میں آتی ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اولاً تو بھیجنے والے کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم بھیج رہے ہیں کیا وہ چیز ہم خود کھا سکتے ہیں۔ اگر خود کھا سکتے ہیں تو یقیناً بھیجنی چاہیے، اچھی باتیں بھیجنی چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ایک تحفہ ہے اور تحفے سے واقعی محبتیں بڑھتی ہیں۔ پڑوس میں محبتیں بڑھیں گی تو بچوں میں محبتیں اتریں گی اور یوں ایک محبت بھرا ماحول بنے گا، پورے محلہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے گا۔ اور شروعات اگر ہم یہیں سے کریں گے گھر سے تو وہ کیا ہے، بچوں میں نفرتیں اتریں گی اور پورے محلے میں یوں ایک نفرت بھرا ماحول بن جائے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، کہ کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کی طرف سے بھیجے ہوئے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا پایا ہی ہو، اگرچہ جلا ہوا بکری کا پایا ہو۔ ہمیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت مل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی تحفے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ بچہ اگر گھر سے پڑوس سے کوئی تحفہ لیا ہے تو اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ کے رکھ لیا جائے، نہ یہ کہ اس پر تبصرہ کیا جائے، نہ یہ کہ اس پر بات چیت کی جائے۔ جیسے میں نے کہا وہاں بھیجنے والے کو بھی چاہیے اچھی چیز بھیجے، اور جہاں بھیجی گئی ہے وہ اس کو جزاک اللہ خیرہ ایک اچھے انداز میں اس کو قبول کرے، اس کو خوش آمدید کہے۔ اسی طرح اگر حقوق کی بات کی جائے تو مرد کے اپنی بیوی پر اور بیوی کے اپنے مرد پر، یعنی ہسبینڈ کے اپنی وائف پر اور وائف کے اپنے ہسبینڈ پر حقوق ہوتے ہیں، اور احادیث کریمہ میں اس کا جا بجا تذکرہ آیا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں۔ جہاں مرد کے عورت پر حقوق ہے وہاں عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں۔ عموماً مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اس کو لیتے ہیں اور سارا حق اپنا ہی جتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عورت کا بھی حق ہوتا ہے۔ عورت بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو بے سہارا چھوڑا ہے، عورت کو بہت سہارا دیا ہے، اور جگہ جگہ عورت کو ایک پروٹیکشن اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ کہیں بیٹی کی صورت میں ہے تو باپ کا پروٹیکشن ہے، بہن کی صورت میں ہے تو بھائی کا پروٹیکشن ہے، اور ماں کی صورت میں ہے تو بیٹے کا پروٹیکشن ہے، اور اگر بیوی کی صورت میں ہے تو شوہر کا پروٹیکشن ہے۔ تو ہر جگہ عورت کی اللہ پاک نے حفاظت کا انتظام کیا ہے، کیونکہ یہ کمزور جان ہوتی ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کا حفاظت کرنے والا ہو، اور اللہ پاک نے حفاظت کرنے والے بنائے ہیں، جبکہ مرد کے لیے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو خود اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے۔ بہرحال دونوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے احسانات کو یاد کریں، دونوں ہی ایک دوسرے کے احسانات پر وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو شکریہ ادا کریں۔ اور یہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو شکریہ ادا کرنا یہ ایک بہترین گھر کا نمونہ پیش کرے گا۔ تو شکریہ کہنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ مزید شکریہ کے تعلق سے باتیں لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔